مقصد سمجھو مولانا، ایک رات میں تم منطقی بھی نہیں بن سکتے، ایک دن میں آپ فلسفی بھی نہیں بن سکتے، یہ بھی یاد رکھیں۔ بعض اوقات طلبے میں ایسے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ ایک دن میں مولوی بن جاتا ہے، وہ تبلیغ کی طرح 30 دن میں مولوی نہ بنو، 40 دن میں مولوی نہ بنو، کیا بنو؟ طالب علم بنو۔ کیا بنو؟ اور طالب علم کا طرز اور طریقہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ چلنا پڑتا ہے۔ کیا؟ ہاں، جیسے سیڑھی پر آپ چڑھتے ہیں نا تو ایک ایک سیڑھی کو پار کرنا پڑتا ہے نا، یا ایک وقت میں 10 سیڑھیوں پر پاؤں رکھنا پڑتا ہے، سیڑھی پر سیڑھی، سمجھے نا؟ انگریزی میں کہتے ہیں سٹیج بائی سٹیج، ایک ایک قدم پہ جاؤ۔ کس میں؟ تو آپ لوگ کچھ ٹھیک ہے، اگر آپ کے سمجھ میں کچھ آتا ہے تو مجھے خوشی ہے، تو پھر اتنا آپ سے بھی نہ ہو جاؤ کہ سب کو جو ہے نا ایک لاٹھی سے مارنا شروع کرو۔ نہیں 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 نہیں، آپ اس چیز کو سمجھو کہ ہر گھنٹے میں، ہر فن کا جو گھنٹہ ہوتا ہے وہ مقصودی ہوتا ہے، دوسری باتوں میں ملوث نہ ہو جاؤ، دوسرا بحث میں استاد کو بھی ملوث نہ کرو، ساتھیوں کو بھی ملوث نہ کرو، جو اہم مقصود ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور ربط ختم ہو جاتا ہے۔ کیا چیز بولو؟ یہ سبق ہر کتاب کا، ہر فن کا ایک لائن ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو جس گھنٹے میں استاد آتا ہے تو آپ اسی کل والی لائن کو ذہن میں ہونا چاہیے، اس سے آگے بڑھنا چاہیے۔ کس سے بولو؟ اور اس ذہن ایک ایسا بسیط چیز ہے کہ ایک وقت میں ذہن 100 طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس بات کو ذہن میں لاؤ، اس بات کو ذہن میں لاؤ، ادھر سے لاؤ، ادھر سے لاؤ۔ یہ تو ٹائم ضائع کرنے والے، وقت ضائع کرنے والی باتیں ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ نہیں، آپ کو میں نے تمہیدی طور پر اجزاء کا بات سمجھایا ہے، اب تصور کا بات شروع کر رکھا ہے۔ تصور کا معنی ہے حصول صورت فی شیء، کسی چیز کا صورت میں لانا۔ تو پھر میں نے اہم قانون سمجھایا ہے، چھوٹی بات وہ نہیں ہے جو آپ لوگ اس کو چھوٹی لے رہے ہیں، کہ کسی چیز کا حصول بعض اوقات کسی اور مقصود کے لیے ذریعہ بنانا ہوتا ہے، اور بعض اوقات مقصود اسی چیز کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ یہ کس وقت؟ یہ تو عالم کے ارادے پر ہے۔ کیا بولو؟ یعنی جو تصور کر رہا ہے، تصور علم کا قسم ہے نا، کیا جو تصور کر رہا ہے اس کے ارادے کیا ہے؟ وہ ظاہر کی حقیقت جاننا چاہتا ہے، وہ باز کے اڑنے کی کیفیت جاننا چاہتا ہے، یا باز کے اڑنے کے ذریعے سے اس کو باز معلوم کرنا چاہتا ہے۔ باتوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک باز اڑ رہا ہے، باز کیا کرتا ہے؟ اڑتا ہے نا۔ بعض اوقات آدمی اڑنے کو جانتا ہے کہ اڑنا کیسا ہوتا ہے، پروں پر کیا کرنا پڑتا ہے، پاؤں کہاں رکھنا پڑتے ہیں۔ یہ کیا معلوم کرنا ہے؟ یعنی اڑنے کا کیفیت معلوم کرنا ہے۔ کیا بولو؟ اور بعض اڑنے کے ذریعے سے معلوم کرنا ہے کہ اڑنے والا جانور پرندہ ہے، تو پرندہ معلوم کرنا اور بات ہے، اور اڑنا جاننا اور بات ہے کہ نہیں ہوا؟ اب یہ کس وقت ہوتا ہے؟ کہ یہ تو تصور کرنے والے پر ہے کہ اس کا کیا ارادہ ہے۔ آپ بتا سکتے کہ اس وقت ایسا ہوگا، اس وقت ایسا ہوگا؟ یہ کس پر ہے؟ کرنے والے پر ہے۔ ہر چیز معلوم ہوتا ہے دنیا میں۔ آدمی کسی چیز کا بھی تصور کر لیتا ہے، بیٹھے بیٹھے سوچتا ہے کہ میں دریا میں تیرتا ہوں، بیٹھے بیٹھے سوچتا ہے کہ میں جہاز میں اڑ رہا ہوں، جہاز میں سفر کر رہا ہوں، بیٹھے بیٹھے سوچتا ہے۔ تو اس کا ذہن بھرا ہوتا ہے، سوچ سے نہیں بھرا ہوتا۔ تو ہر شخص کا سوچ الگ الگ ہے۔ یہ تو ایسا سبق نہیں ہے کہ کوئی استاد تمہارے ذہن میں بڑھے، تم خود سوچو تو صحیح۔ منطق تو سوچ اور بچار کا نام ہے، سمجھے نا؟ کس کا نام ہے؟ سوچ اور بچار کا نام ہے۔ کوئی سوچ صحیح جا رہا ہے، کوئی سوچ غلط جا رہا ہے۔ تو میں آپ کو تصور کو بتا رہا تھا کہ یہ جو لائے تصوروں کہا ہے، اس پر تو نہ زبر ہے، نہ پیش ہے، معلوم ہے، نہ مجھول ہے۔ عقلاً کہو گے ہو سکتا ہے، ہر ایک ہو سکتا ہے۔ کسی نے کہا ڈیران پر نماز نہیں ہوتی، یا ہوتی ہے؟ ڈیران جانتے ہو؟ کچرے کا ڈھیر۔ اور ایک آدمی جا کر مصلی ہے اور ڈیران پہ ڈال کے میں نماز پڑھ رہا ہوں، دیکھو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سمجھے بھائی؟ یہ نماز ہونا نہیں ہے، مطلب ہے کہ اس کا جو اثر اور نتیجہ ہے وہ مرتب نہیں ہوگا۔
قبول نہیں ہوگا، اللہ قبول نہیں کرے گا، ثواب مرتب نہیں ہوگا، ہونے میں تو ہوتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ ہاں جی، بات سن آ رہی مولانا؟ اس طرح سوچ لو، تصور جب آپ کرتے ہیں، ایک آپ تصور کرتے ہو، ایک آپ کا تصور ہوتا ہے، کیا یعنی کوئی اور آپ کا کرتا ہے، کیا؟ تو جب فاعل سے آتے تو اس کو معلوم صیغہ کہتے ہیں، جب فاعل نہ ہو تو کیا کہتے ہیں؟ مفعول۔ یہ تو صرف کی پاتے ہیں، خود بھی تو صرف نہ ہوا چلتا ہے۔ تو ابھی نیچے کتاب میں لکھا ہے نظر ہے نظیر ہے، اب آپ لگے ہوئے کہ بھائی معلوم بھی ہو سکتا ہے، مجھول بھی ہو سکتا ہے، تو معلوم کا معنی کیا کہہ رہے؟ پھر یہ تو بتاؤ تصور کا کون سا معنی مراد ہوگی؟ 4 معنی ہیں، کیا ہو 4 معنی کون سا معنی کروں؟ تو جب وہ آپ کو بتائے گا کہ بے وجہ والا کرو، تو پھر آپ کرو گے کہ اللہ کی ذات متصور نہیں، یعنی کوئی اس کا تصور بالوجہ نہیں کر سکتا، یہ کرنا پڑے گا نا۔ اگر فائل ہوگا تو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کی ذات خود کسی اور کا تصور پھر وہ نہیں کرتا، یعنی اگر اس کو معلوم پڑو گے تو ذات کو فائل بناؤ گے، مجھول پڑو گے تو اس کو مفعول بناؤ گے۔ پھر تصور کی کتنے قسمیں؟ 4، ہر ایک کو الگ الگ دیکھو کہ اللہ کی ذات متصور بالوجہ نہیں ہے مجھول کی صورت میں، اللہ کی ذات متصور بالوجہ نہیں ہے، اللہ کی ذات متصور بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ یہ 4 کے 4 یہ نفی صحیح ہے نہیں، دونوں 4 صحیح نہیں ہو سکتے، 2 صحیح ہے 2 غلط ہے، ٹھیک ہے صحیح کہہ رہے ہیں، کیا وہ کیا 2 غلط، 2 صحیح کیوں ہے 2 غلط کیوں؟ اس کا تو سکرم کی وجہ دیکھو، بے وجہ چونکہ ارضیات اور علامات اور اثرات کا نام ہے، عالم پورا عالم اثر ہے، پورا عالم شان ہے، تو پورا عالم جو ہے نا وہ دلیل ہے اللہ کی ذات پر، تو اس کے ذریعے سے تو اللہ تو ہم معلوم کرتے ہیں، تو بے وجہ بوجھی تو اپنا فکر کر نہیں سکتے ہو، البتہ اپنا فکر صحیح ہے کس کا؟ ہاں بالکل اور بالکل ہی، چونکہ بالکل اور بالکل ہی ذاتیات کا نام ہے اور اللہ کی ذات کے ذاتیات نہیں ہیں تو نفی صحیح ہے، کتنا آسان۔ میرے گھنٹے میں اسی بھی چھیڑتے ہو، غیر باتوں میں کیوں پڑے ہوئی؟ ایک طالب علم کو جا کے تصدیقات کا آخر میں جو حد اوسط آتا ہے، بے اکبر آتا ہے، یہ آتا ہے کہ اس کا سوال کوئی کرتا ہے تمہاری بیوقوف جیسے ہے، تم اپنا وقت ہی نہیں جانتے ہو، تم کو میں نے مدتے کچھ 2 حصوں میں تقسیم کر لیا ہے سمجھانے کے لیے، پھر مقدمہ کو الگ رکھا کہ بھئی 3 آباس ہوتے ہیں، 5 آباس ہوتے ہیں، اس طرح سمجھایا تھا نا۔ ایک تصدیقات وہ قیاس ہوتا ہے، وہ اور چیزیں ہیں، ان کے موقف اگر مسئلہ قضاء ہوتے ہیں، پڑھایا تھا پہلے نہیں پڑھایا تھا، پھر قضاء سے قیاس بنتا ہے، پھر قیاس کے قسمیں ہوتی ہے، وہ تو مستقل سال کا سبق ہے۔ اور ایک کیا ہوتا ہے؟ تصورات میں پھر کیا اصل مقصد تو معرف ہے جس کی 2 قسمیں قیاس یعنی حجت اور معرف تو عام ہے، الفاظ اس طرح سمجھا کرو، معرف تو دونوں کو شامل ہے، ہاں حجت قیاس والا قسم غلط کہہ رہو، معرف کی 2 قسمیں حد تام، حد اور رسم۔ کتنی قسمیں؟ کون کون سے؟ حد اور پھر رسم کی بھی 2 قسمیں، تام اور ناقص، حد کی بھی 2 قسمیں، تام اور یہ 4 قسمیں تو حد، یہ مقصود ہے، اس کی ذریعے سے مجھولات تصور معلوم کی جاتی ہے، لیکن یہ موقوف ہے تو کلیات 5 پر، چونکہ کلیات 5 ہی سے یہ بنتا ہے، لہذا ہم کلیات 5 سمجھائیں گے۔ کیا اچھا تو ہم آخری سیڑھی بھی چھوڑ دی، آخری چھت بھی چھوڑ دیا، دوسرا بھی چھوڑ دیا، تیسرا بھی چھوڑ دیا، پھر آپ کہتے ہیں کلیات 5 کی طرف آؤ، تو اس مصنف کے پہلے اب کلیات 5 کو بھی چھوڑ دو، اب تھوڑا تمہید سمجھاؤ، وہ خطبہ سمجھا رہے ہیں، کیا سمجھا رہے ہیں؟ ہاں مقدمہ سمجھا رہے ہیں۔ تو اب ہم نے 4 سیڑھی چھوڑ دی، معرف کو بھی چھوڑا، کلیات 5 کو بھی چھوڑا، قیاس کو بھی چھوڑا اور حجت کو بھی چھوڑا، قضاء کو بھی چھوڑا، کس پر آ گئے؟ کس پر آ گئے؟ تمہید مقدمے پر آ گئے۔ مقدمے میں پہلے ثنا ہوتا ہے، سلم صاحب سلم نے وہ ثنا پڑھی ہے اپنے انداز سے، اب آپ کا عقل ثنا پر مرکوز ہونا چاہیے، کیا
کس پر؟ ثنا پر مرکوز ہونا چاہیے، اور آپ ادھر ادھر نہ دوڑیں. سمجھے نا؟ کدھر؟ ادھر ادھر نہ دوڑیں. اگر آپ اس خود میں کوئی اشکالات جو میں پڑھا رہا ہوں سمجھ میں نہ رہو، آپ پوچھو مجھے سے یہ بچے گا سمجھ میں نہیں آیا. باقی اس کا وہ بھی ترجمہ تو آپ کو آتا ہوگا. یہ میں نے آپ کو اتنا آسانی کے ساتھ سمجھایا تھا کہ خطبے میں یہ اجمال ہے، یہ بھی اجمال ہے، یہ صفات سلبیہ ہے، یہ ثبوتیہ ہے، بتایا تھا نہیں بتایا تھا؟ آپ وہ زبان یاد کریں، اس کا ترجمہ سیکھیں، اس کی تحقیق کرنا شروع کر دیں. آپ چلے گئے تصدیقات میں تصدیقات پڑھا رہا ہوں، اس کے لیے میں نے پھر تمہیں سمجھانا ہوگا، اس کے معنی الگ بیان کرنے ہوں گے. اب میرا مقصد سمجھ میں آ گیا؟ ہاں بس. اور بعض اوقات کئی سالوں سے پہلے کہ ہمارا طالب علم تھا بڑا جذباتی تھا، تو ادھر ایک استاذ تھا، یہ جو صفا نام ہے، کیا نام ہے ضرور، سعید آباد والا کیا، تو ادھر کوئی استاذ تھا ان کا گرا، یہ بھی افغانستان کا تھا. ابھی میرا خیال ادھر سورا بورڈ فاضل ہے، ابھی کئی سال پہلے، دو سال پہلے سورا بورڈ کی کہ یہ پڑھا رہے ہیں. تو ان کے بعد انہوں نے پوچھا کہ بھائی سورم کون پڑھا رہا ہے، فلانا کون پڑھا رہا ہے، تو سب بتائے فلانا استاد یہ پڑھا ہے، فلانا یہ پڑھا رہا ہے. تو افغانستان والوں کی فطرت میں محبت شوق منطق کا ہوتا ہے. ہاں تو اس نے کہا سلم کون استاد پڑھاتا ہے، تو کہ وہ فلانا استاد پڑھاتا ہے، پورے پاکستان میں سے نہیں پڑھا تو یہ نہیں پڑھا، تمہارا یہ کام ہے یار. ہاں وہ ہنس رہا تھا. پھر ادھر ایک دن آیا تو استاد ادھر کی دعوت مجھ سے ملا تھا. تو بات یہ ہے کہ طالب علم اپنے معیار میں رہیں، استادوں پر تبصرے چھوڑ دے. کیا سارے تمہارے استاد ہیں، جو ہدایت کے لیے آتا ہے، جو سنن کے لیے آتا ہے، جو مختصر مہی کے لیے آتا ہے، اس سے استفادہ حاصل کرو، فائدہ حاصل کرو. کیا کرو؟ اس کے طرز کو سیکھو. ہاں ایک تبلیغ کے کوئی بڑا ہے، بزرگ ہے کہ ابھی زندہ ہوں، عبدالوہاب صاحب زندہ ہے، ہاں تو شاید اس کے بارے میں بہت پرانی بات ہے، بڑے عمر کے آدمی ہے نا، بہت زیادہ عمر. تو وہ جلال ضیاء صاحب جب باحیات تھے، بہت پرانی بات ہے، تو وہ اجتماع میں آ رہے تھے. کیا اجتماع میں آ رہے تھے لاہور میں. تو جب وہ اجتماع میں آ رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا، لوگ جب وہ اجتماع گاہ میں آ گئے تو سارے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے، اور جو دروازہ سے بیان کر رہے توجہ اس سے ہٹ گیا. تو وہ تو بڑا ماہر اس تجربہ کار آدمی ہے، تو اس نے ایک چھوٹی سی بات کر دی کہ دیکھو جو آ رہا ہے اس کی طرف متوجہ نہ ہو جاؤ، جس نے اس کو بنایا ہے اور اس درجے تک پہنچایا اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ. تو سارا مجمع متوجہ ہو گیا. تو مولانا آپ استادوں کو اور مدارس کو اور اس طریقے سے دوسرے چیزوں کو چھوڑو، صحیح معنوں میں طالب علم بنو، جو دو چار 6 مہینے آپ ایک درجے میں گزارتے ہیں، اس کتابوں کو بڑی محنت کے ساتھ پڑھو، ایک ایک حرف سیکھو. اور طالب علم کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ استاد سے آگے نہیں جاتا. کیا کس سے نہیں جاتا ہے؟ جب میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ بھئی آج اتنے یاد کرو، آگے نہ جاؤ، آگے نہ جاؤ، آگے نہ جاؤ، آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر کسی اور سیٹ پر بیٹھتے ہو اور کبھی اور ڈرائیونگ پر بیٹھتے ہو؟ یہ کام صحیح ہے؟ ہاں یہ تمہارے سبق میں خلل واقع ہوتا ہے، تمہارے سمجھانے میں مشکلات ہوتی ہے، آپ اپنی مشکلات پیدا کرتے، توجہ آپ کے ہٹ جاتی ہے. آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں کہ یہ روز روز کا سبق اسی انداز سے سیکھو جس انداز سے استاد پڑھاتا ہے. سمجھے، چاہے وہ مختصر معنی کا سبق ہو، چاہے وہ ہدایت کا سبق ہو، چاہے وہ کسی اور کتاب کا سبق ہو. سمجھ گئے؟ تو آپ کو میں نے کرے پریکٹس کے لیے ایک نقشہ دکھایا کہ بھئی یہاں پر بھی آپ کو میں 4 معنی بتاتا ہوں، اور باقی ذوالحال بننے کی 2 جگہ ہیں، ذوشان بھی ہو سکتا ہے. اور اب ہر ایک کے نیچے آپ جو ہے نا پہلے معروف بناؤ، پھر مجہول بناؤ، پھر معروف کے نیچے معنی میں لکھو اور مجہول کے نیچے معنی لکھو، پھر میرے پاس لاؤ کہ صحیح لکھ سکتے ہو یا غلط لکھ سکتے ہو. یہ کام کیا تھا نہیں کیا تھا؟ کسی طالب علم نے میرے پاس نہیں رہے، جب میں بیٹھتا ہوں تو غیر متعلق سوالات شروع ہو جاتے ہیں، تو آتے ہیں یہ اس کا کیا جواب ہے، اس کا کیا جواب ہے. یہ ہم ادھر تمہیں مناظر کے لیے آ رہا ہوں. یعنی طلباء کو طالب علم اتنا بڑا آسان کام نہیں، بڑا مشکل کام ہے. کیا کام ہے؟ طالب علم بنو اور صحیح معنوں بنو. بس گھنٹہ ہوتا ہے 2-4 منٹ، تو
آپ بے شک آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں کہ میں طلبا کو بھیجتا ہوں کہ بھائی فلان جاؤ کلاس کو ڈھونڈو، کلاس خالی ہے، میں کس کو پڑھاؤں؟ دیواروں کو پڑھاؤں؟ دیواروں کو تو نہیں پڑھانا ہے، کس کو پڑھانا ہے؟ طلبا کو پڑھانا ہے، کلاس خالی ہوتا ہے میں کس کو پڑھاؤں؟ سمجھ گئے نا؟ اور پھر جو ہے نا ایک ایک کو اکٹھا کرتے رہو پھر آدھا گھنٹہ اس میں گزر جاتا ہے، پھر آگے جب بات شروع ہو جاتی ہے تو کوئی ہے کوئی نہیں ہے، تو آگے ایک ایک آ رہا ہے، سبق کے آخر تک ایک ایک آ رہا ہے، تو یہ مجھے بہت تھوڑا سا آپ لوگوں کا بھی کیا ڈسپلن صحیح نہیں ہے، بس نہیں کیا چیز نظم و ضبط آپ کا صحیح نہیں ہے، کیا چیز بولو نظم و ضبط صحیح نہیں ہے۔ امیر کا پوچھ لو، امیر صاحب کہہ رہے ہو خود غائب ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی جب آپ کو امیر مقرر کیا ہے، آپ کی ڈیوٹی ہے، جب تک استاد کلاس میں نہیں ہے آپ تو کلاس سے جاؤ نہیں، استاد آ گیا اگر آپ کی کوئی ضرورت ہے تو بتاؤ، باقی آپ کی ڈیوٹی کو استاد نہیں کرتے، آپ دروازے پہ کھڑے ہو جائیں، کوئی طالب علم باہر نہ جانے دے، سمجھ گئے نا؟ آپ کا ڈیوٹی کیا ہے کہ جب کوئی بھی استاد کلاس سے اٹھتا ہے آپ کلاس کی نگرانی کرو، ادھر کھڑے ہو جاؤ، کوئی بھی نہ جاؤ، قضاء حاجت کے پیشاب کے لیے ایک دو جانا، یہ نہیں پورا کلاس جاتا ہے، یہ روز روز کی کہانی ہے، یہ روز روز کی کہانی ہے کہ نہیں کہانی؟ ہاں روز روز کی کہانی ہے، یہ 2-4-6 دن میں نے یہ خطبے میں لگانے ہیں تاکہ آپ لوگوں کا یہ ذہن کا ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر منتقل ہونا کیا ہو جائے، عادت بن جائے، کیا؟ چونکہ منطق میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک لکیر پہ نہیں جانا ہوتا ہے، ایک آدمی پٹری بھی جا رہا ہے اچانک پٹری بدل جاتی ہے، کیا پٹری کیا ہو جاتی ہے؟ بدل جاتی ہے، تو یہ پریشان ہوتا ہے، تو یہ جو مشکل اسباق پڑھائے جاتے ہیں اس لیے کہ آدمی کا ذہن کیا ہو جاتا ہے، بولو کوئی جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ہاں تو یہ نقشہ سمجھ میں آ گیا ہے نہیں آیا؟ بنایا نہیں بنایا؟ ابھی 10 منٹ ہے، سبق میں آگے نہیں پڑھا ہوں، اس پر ایک دن اور لگاؤ، ٹھیک ہے نا؟ یہ لاؤ تو سوروں میں لگو، ایک دوسرے کے تصور لائے تو سوروں کا معنی ہے کہ اس کا مجہول کا معنی ہے، کیا معنی ہے؟ متصور نہیں، آسان ہے اس میں سمجھا رہا ہوں، کیا